بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے تمام صدور و معتمدین، مجلس اتحاد المسلمین سے محبت کرنے والے تمام میرے دوست، میرے احباب اور ویڈیو کو دیکھنے والے تمام ناظرین، آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ ویڈیو کو شیئر کریے۔ اور آج مشن 2022 اتر پردیش میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے بارے میں کچھ اہم گفتگو آپ تمام لوگوں کے درمیان میں رکھنی ہے۔ جو لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان تمام لوگوں سے ادباً گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ ویڈیو کو شیئر کریے۔ انشاءاللہ تعالی بہت اہم موضوع پہ آپ تمام لوگوں کے سامنے تبصرہ کروں گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2022 کے انتخابی مہم تیاری چل رہی ہے اور مجلس اتحاد المسلمین بھی پوری طاقت کے ساتھ الیکشن لڑ رہی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے نمائندوں کا اعلان اور اپنے امیدواروں کا اعلان کرا ہے اور بہت ساری جگہوں سے ابھی اعلان ہونا باقی ہے، اور امید یہ ہے کہ آج انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین اپنے بہت سارے کینڈیڈیٹس کا اعلان آج بھی کرے گی، اور ہم تمام لوگ مجلس اتحاد المسلمین کے جو ذمہ دار ہیں، کارکرتا ہیں، محبت کرنے والے ہیں، وہ لوگ انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوطی کے ساتھ الیکشن لڑانے کا کام کریں گے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، مجلس اتحاد المسلمین اتر پردیش کے اندر پچھلے کئی سالوں سے اپنے سنگٹھن کو، اپنے آرگنائزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کر رہی ہے، اور جناب شوکت علی صاحب کی قیادت میں ہماری پارٹی کے بہت سارے ذمہ دار، کارکرتا، پدادھیکاری محنت اور جد و جہد کر رہے ہیں، اپنی کوششوں سے جماعت کو مضبوط کرنے کا کام کر رہے ہیں، اور یقیناً قربانیاں ہیں ان لوگوں کی اور محنت ہے ان لوگوں کی جو بنا مفاد کے اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنا پیسہ خرچ کر کے مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو لوگ سوشل میڈیا پر بھی مجلس اتحاد المسلمین کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم پر الزامات لگائے گئے اور الزامات سے ڈر کر، گھبرا کر ہم لوگ بیٹھے نہیں۔ ہم پر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے، مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داروں پر، کارکرتاؤں پر طرح طرح کے الزامات اور بھدی گالیوں کا استعمال کیا گیا، لیکن مجلس اتحاد المسلمین کا پدادھیکاری، کارکرتا اپنی محنت، اپنی جد و جہد اور کوشش سے جماعت کو بڑھانے کا اور جماعت کے آرگنائزیشن کو آگے پہنچانے کا کام کیا۔ یہ ہماری سیاسی جد و جہد اور ہماری سیاسی کوششیں انشاءاللہ تعالی آج نہیں تو کل انشاءاللہ تعالی ہمیں کامیابی ملے گی، لیکن پیغام ان نام و نہاد سیکولر سیاسی جماعتوں کے نام ہیں جنہوں نے 70 سالوں سے مسلمانوں کے ووٹوں کا استحصال کیا ہے، مسلمانوں کے ووٹوں سے سطح کی کرسی پر قابض ہونے کے بعد مسلمانوں کو بریانی کے تیزپات کے پتوں کی طرح استعمال کیا ہے۔ ان نام و نہاد سیکولر سیاسی جماعتوں کے نام یہ ہے کہ 2022 کے انتخابات میں مسلمانوں کو ایک بار پھر سے بھاجپا کا ڈر اور بھاجپا کا خوف دکھا کر ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اپنی جن سبھاؤں میں اور اپنے سمیلنوں میں اور نکڑ سبھاؤں میں مسلمانوں کے درمیان میں جا کر یہ پیغام دینا کہ مسلمانوں تم سماجوادی کو ووٹ کرو ورنہ بھاجپا آ جائے گی، مسلمانوں تم سماجوادی کو ووٹ کرنا ورنہ بھاجپا آ جائے گی اور تمہاری مسجدوں اور مدرسوں میں تالے لگ جائیں گے، اس طریقے کا ڈر اور خوف مسلمانوں کے دلوں میں ڈالنے کا کام یہ نام و نہاد سیکولر سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں۔ مسلمانوں کے ووٹوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ گھنونی حرکتیں اور مسلمانوں کو ڈرانا اور مسلمانوں کو دھمکانے کا کام جو ملائم سنگھ یادو نے کیا، وہی کام آج اکھلیش یادو کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کو سماجوادی پارٹی سرکار کیا دے گی؟ مسلمانوں کو جو آج مسلمان پسماندگی میں زندگی گزار رہا ہے، مسلمان سیاسی پسماندگی میں، مسلمان معاشی پسماندگی میں، مسلمان تعلیمی پسماندگی میں جو زندگی گزار رہا ہے، اس کے لیے سماجوادی پارٹی نے کیا تیاریاں شروع کی ہیں؟ اگر ہم سوال سماجوادی پارٹی کے لوگوں سے کرتے ہیں تو یہ سماجوادی پارٹی کے لوگ ہم پر الزامات لگاتے ہیں،
سوال یہ ہے کہ اکھلیش یادو لفظ مسلم اپنی زبان سے نہیں لے رہے ہیں، اکھلیش یادو اپنی زبان سے مسلمانوں کا نام نہیں لے رہے ہیں، اکھلیش یادو اپنے گھوشنا پتر میں یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا ملے گا، سماجوادی پارٹی کی اگر سرکار بنتی ہے تو مسلمانوں کو کیا ملے گا، لیکن ابھی تک یہ بات واضح طور پر انہوں نے صاف طریقے سے ظاہر نہیں کی ہے۔ تیسری اہم چیز یہ ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میری ویڈیو کو دیکھنے والے تمام سمانت بھائیوں، دوسرا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان لوگوں نے استعمال کیا ہے ڈسپوزل گلاس کی طرح۔ اگر آج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور مجلس اتحاد المسلمین آپ کی نمائندگی کے لیے اور آپ کے حق کے لیے آواز کو بلند کر رہے ہیں تو نام و نہاد سیکولر سیاسی جماعتوں کے دلوں کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ ابھی سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا کہ ابھی 3 دن کا واقعہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک لفظ چلا اور ایک ٹرینڈ چلا، بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب پچھلے 1 سالوں سے اکھلیش یادو سے کہہ رہے گٹھ بندھن کریے، لیکن اکھلیش یادو نے گٹھ بندھن کا حصہ نہیں بنایا، اکھلیش یادو نے گٹھ بندھن کا حصہ نہیں بنایا، مسلمانوں کو سیاست میں حصے داری نہیں دی، لیکن اس کے دوسری طرف بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے ایک مورچہ تیار کیا، بھاگے داری پریورتن مورچہ، اس کے اندر اور بھی دیگر سیاسی جماعتیں ہیں۔ جب سے یہ گٹھ بندھن تیار ہوا اور اس میں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے حصہ لیا تو نام و نہاد سیکولر سیاسی جماعتوں کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو گئی، طرح طرح کے الزامات لگانے شروع کر دیے اور ایک لفظ شروع ہوا، دلوں کا لفظ شروع ہوا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا یہ لفظ اتنی مقبولیت بڑھا اور لوگوں کے درمیان میں جب گیا تو اس کے سانپ، جو بل کے اندر سانپ گھسے ہوئے بیٹھے تھے، وہ بل سے باہر آنے لگے۔ آپ مجھے بتائیے میرے بھائیوں، کیا ہمیں اپنی سیاسی جد و جہد کو جاری نہیں رکھنا ہے؟ کیا ہم اپنے درمیان سے اپنے لیڈر کو نہیں چن سکتے؟ کیا ہم اپنے درمیان سے اپنی سیاسی جماعت کو نہیں چن سکتے؟ کیا ہم اپنے درمیان سے اپنا سیاسی رہنما نہیں چن سکتے؟ اگر آج مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں آپ کی بے باک آواز بن رہی ہے، اگر آپ کے مسائل کو ایوانوں میں اٹھا رہی ہے، اگر آپ کی آواز کو پارلیمنٹ میں اٹھا رہی ہے اور آپ کی آواز کو اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ چوتھی اہم چیز یہ ہے، جو لوگ یہ الزامات لگاتے ہیں اویسی صاحب پر الزامات لگاتے ہیں، یہ بی جے پی کے ایجنٹ ہیں، یہ بی جے پی کے بی ٹیم ہے اور سی ٹیم ہے، ان کو میں بتانا چاہوں گا، سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی صاحب جو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے والد محترم ہیں، انہوں نے قرآن کریم کو سر پر رکھ کے قسم کھایا اور کہا کہ میرا بی جے پی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دوسری طرف بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے کہا کہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر میں قسم کھا سکتا ہوں کہ میرا بھاجپا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ قوم کے دلال اور مکار لوگ اور قوم کے پالتو تیتر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو بی جے پی کے ایجنٹ ہونے کا آروپ لگاتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ قبر کی مٹی کی خوراک بن جائیں گے، یہ شمشان کی مٹی کی خوراک بن جائیں گے، لیکن ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ یہ لوگ الزامات لگاتے رہیں گے، لیکن ان کے الزامات سے ڈر کر اور گھبرا کر ہم اپنی سیاسی جد و جہد اور سیاسی کوششوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ہم لوگ اتر پردیش کے اندر پوری طاقت کے ساتھ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ ہمارے آنے سے کس کو نقصان ہوگا اور کس کو فائدہ ہوگا، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یقیناً ہم پوری طاقت کے ساتھ یو پی چناؤ میں الیکشن لے رہے ہیں اور بھرپور ہمیں پیار بھی مل رہا ہے۔ جہاں پر ہمارے نمائندے الیکشن کی تیاریاں کر رہے ہیں، جہاں پر نکڑ سبھائیں ہو رہی ہیں، جہاں پر لوگ ملاقاتیں اور جن سمپرک کر رہے ہیں، وہاں پر ہمیں بھرپور پیار سے نوازا جا رہا ہے۔ یقیناً اتر پردیش کی جنتا بدلاؤ چاہتی ہے، ظالموں کی حکومت ختم ہو چکی۔ یقیناً فرعون آیا تھا اور فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تم لوگوں کا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ نے اس کو نیست و نابود کیا۔ نمرودیت ختم ہو گئی، فرعونیت ختم ہو گئی، ابو جہل ختم ہو گیا، بڑے بڑے ظالم اور جابر بادشاہ ختم ہو گئے، فرعون کی فرعونیت نہیں رہی۔ یاد رکھو، ظالموں کا خاتمہ ہوگا، ظالم حکومتوں کا خاتمہ ہوگا، ظالم حکمرانوں کا خاتمہ ہوگا، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، اپنی جماعت کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنی قیادت اور اپنی لیڈرشپ کو مضبوط کرنا ہوگا، منظم طریقے سے اپنی سیاسی جد و جہد اور کوششوں کو جاری رکھنا ہوگا۔
الزامات سے ڈر کر اور گھبرا کر نہیں بیٹھنا. ہم پر یقیناً الزامات لگاتے ہیں، الزامات لگانے والے لگاتے رہیں گے، لیکن یہ لوگ قوم اور ملت کی کبھی رہنمائی نہیں کرتے. دوسری اہم چیز یہ ہے، ہمارے یہاں پر نگینا ودھان سبھا ہے. نگینا ودھان سبھا پہ 10 سال سے سماجوادی پارٹی کے ودھائک وراجمان ہیں. اگر ہم ودھائک جی سے سوال کرتے ہیں اور ودھائک جی سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ 10 سال کے کاریہ میں آپ نے اپنی ودھان سبھا چھیتر میں کون سا وکاس کاریہ کرایا، تو ودھائک جی کے پالتو تیتر آ کر غلط پوسٹ ڈال کر اور واہیات گالیاں لکھ کر اور واہیات آئی ڈی بنا کر ہم پر الزامات لگاتے ہیں. بہت سارے پالتو فرضی پترکار بھی ہیں جو کانگریس کے دلے ہیں، جو سماجوادی کے دلے ہیں، جن کی کوئی اوقات نہیں ہے، جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 500 روپے میں بکنے والے یہ فرضی دلے پترکار فرضی آئی ڈی بنا کر اویسی صاحب پر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں. میرا سوال یہ ہے، بتائیے مجھے ودھائک جی، 10 سال کے کاریہ میں آپ نے کون سا وکاس کاریہ کرایا کہ جنتا آپ کو ووٹ اور سپورٹ کرے؟ نگینا کی جنتا بدلاؤ چاہتی ہے، نگینا کی عوام بدلاؤ چاہتی ہے. یقیناً نگینا ودھان سبھا وکاس سے کوسوں دور ہے. نہ کوئی اسکول ہے، نہ کوئی کالج ہے، نہ کوئی ڈگری کالج ہے، نہ کوئی ہاسپٹل ہے. کوئی وکاس کاریہ نہیں ہوا. پھر سے جنتا کے درمیان میں ودھائک جی اور ودھائک کے پالتو تیتر جنتا کے درمیان میں جا کر بھاجپا کا خوف ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھاجپا کا خوف ڈال کر جنتا کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں کئی گاؤں میں دورہ کرنے کے لیے گیا اور میں نے معلوم کیا تو پتہ لگا ودھائک جی آئے تھے اور ودھائک جی نے بھاجپا کا خوف ڈالا. لیکن اب مسلمان تمہارے اس لولی پاپ سے اور بھاجپا کے خوف سے تمہیں ووٹ کرنے والا نہیں ہے. جنتا بدلاؤ چاہتی ہے. ایک وکلپ مجلس اتحاد المسلمین کی طرح آپ کے درمیان میں موجود ہے. خدا را اپنی سیاسی جد و جہد کو، کوشش کو جاری رکھیے، اپنی جماعت کو مضبوط کریے، اپنی لیڈرشپ کو مضبوط کریے. یقیناً میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی اتر پردیش کے اندر بدلاؤ ہوگا، لیکن آپ کو متحد اور منظم ہونے کی ضرورت ہے. آپ تمام لوگوں کا بےحد جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ تمام لوگ ہماری ویڈیو کو شیئر اور لائک کریے. جو لوگ الزامات لگا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ان کے الزامات ختم ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی ملے گی اور اتر پردیش کے اسمبلی میں اس بار مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندے پہنچیں گے اور یقیناً ہمیں بھرپور پیار ملے گا. جہاں جہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے پرتیاشی امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ تمام لوگوں سے ادباً گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ مضبوط ہو کر اپنی جماعت کو، اپنی قیادت کو مضبوط کرنے کا کام کریے. جو لوگ ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ سعودی میں، دبئی میں یا باہر ممالک میں رہتے ہیں اور وہ لوگ نہیں آ سکتے، ان تمام لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تمام لوگ اپنے گھروں پر فون کر کر اپنے بھائیوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کہیے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندے کو ووٹ کریں. پتنگ کے سامنے والا بٹن دبا کر مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندے کو کامیاب کریے. اپنی جماعت کو، اپنی لیڈرشپ کو مضبوط کریے اور اپنی قیادت کو مضبوط کریے. یہ وقت ہے اپنی قیادت کو مضبوط کرنے کا، یہ وقت ہے اپنی لیڈرشپ کو مضبوط کرنے کا، یہ وقت ہے اپنی جماعت کو مضبوط کرنے کا. انشاءاللہ تعالی پھر کسی اور موضوع پہ آپ تمام لوگوں کے درمیان میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.